بھی سوچا ہے کہ نماز کو بالکل ٹھیک وقت پر ادا کرنے میں اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک حدیث سب کچھ بالکل صاف کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو بالکل شروع کے وقت میں پڑھنا اور اسے آخر وقت تک ٹال دینا، ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ آخرت اور اس دنیا میں ہے۔ ذرا سوچیں، یہ صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری ترجیحات کی بات ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اول وقت ہے کیا اور اس کی فضیلت آخر کیسی ہے۔ تو اول وقت کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے سب کچھ چھوڑ کر جماعت کی طرف بڑھنا، اور اگر کوئی سفر میں ہے تب بھی جیسے ہی وقت ہو فوراً اپنی نماز ادا کر لے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ کی پکار پر فوری لبیک کہنے کا نام ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز تصور سامنے آتا ہے۔ ہماری نماز صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں، بلکہ وہ خود ہمارے لیے دعا کرنے لگتی ہے، ایک ایسی نماز جو ہمارے حق میں دعاگو ہو۔ ذرا اس نماز کے سفر کو دیکھیں۔ پہلا قدم، نماز وقت پر ادا کی گئی، پھر وہ سیدھا عرش الہی تک بلند ہوتی ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ قیامت تک ہمارے لیے دو دعائیں کرتی ہے، ہماری مغفرت اور ہماری حفاظت۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ نماز خود ہماری وکیل بن جاتی ہے، ایک زندہ شفاعت کرنے والی جو ہمارے حق میں مسلسل دعاگو رہتی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب ذرا ترغیب سے ہٹ کر ایک سنجیدہ تنبیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی۔ حضرت انس کی اس حدیث پر غور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے سب سے بڑا ڈر، سب سے بڑا خوف کس بات کا تھا؟ کہ لوگ اپنی نمازوں کو وقت سے ٹال دیں گے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ یہاں ایک بہت اہم وضاحت کی گئی ہے۔ نمازوں سے غفلت کا مطلب صرف نماز چھوڑ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر کرنا، اسے وقت سے ٹال دینا بھی غفلت کی ہی ایک شکل ہے۔ تو نماز میں تاخیر کرنے کے 3 واضح پہلو ہیں، یا تو نماز مکمل طور پر قضا ہو جائے، یا جماعت نکل جائے، یا پھر اسے مکروہ یعنی ناپسندیدہ وقت میں ادا کیا جائے۔ یہ سب تاخیر کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ اچھا، آئیے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کا عملی اطلاق کیسے ہوتا ہے، خاص طور پر ایک مشکل صورتحال میں۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال تھا جو صحابی حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا کہ اگر حکمران یا لیڈر ہی نماز میں تاخیر کرنے لگیں تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ واقعی ایک چیلنجنگ منظرنامہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، کتنا متوازن اور حکمت سے بھرا ہے۔ پہلا اصول، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اپنی نماز وقت پر پڑھو۔ اور دوسرا اصول، مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھو، ان کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہو جاؤ۔ اور یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ اس جواب کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ بنیادی ذمہ داری جو اللہ کے ساتھ ہے اسے بھی پورا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بغاوت یا تفرقہ پیدا کرنے سے بھی بچا جائے تاکہ امن قائم رہے۔ اب ہم اس وضاحت کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں، جہاں اس ایک عمل سے وابستہ حتمی انجام یعنی سب سے بڑی تنبیہ اور سب سے بڑا وعدہ دونوں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بیان دل کو ہلا دینے والا ہے۔ یہ کہ کسی کا خاندان اور بچے ہلاک ہو جائیں، اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نماز اپنے مقررہ وقت سے فوت ہو جائے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا حق ہر رشتے اور ہر چیز سے مقدم ہے۔ اس سخت تنبیہ کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ختمی اور امید بھرا وعدہ آتا ہے۔ ایک طرف سخت انتباہ ہے اور دوسری طرف جنت کی یقینی بشارت۔ یہ انتخاب کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو آخر میں فیصلہ ہمارا ہے۔ ایک طرف وہ نماز ہے جو ہماری سفارشی بنے، اور دوسری طرف وہ غفلت ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ اب کون سا راستہ چننا ہے؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔